ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وانظر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا اور نہ تحسبن تم ہرگز گمان کرنا اللہ غافلا بے خبر عما اس سے جو یعملو وہ کرتے ہیں الظالمون ظالم جمع انما صرف یؤخرهم انہیں مہلت دیتا ہے لیوم اس دن تک تشخص کھلی رہ جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں اور ہرگز مت خیال کر کے اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں بے انصاف ان کو تو ڈھیل دے کبھی ہے اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی آنکھیں۔ ایک رکوع پہلے بہت سے نمائے عظیمہ کا ذکر کر کے فرمایا تھا ان الانسان لظلوم کفار سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم سورہ نمبر 34 انسان بڑا ظالم اور ناشکرا گزرا ہے۔ بعد حضرت ابراہیم کا قصہ سنا کر کفار مکہ کو بعض خصوصی نعمتیں یاد دلائیں اور ان کے ظلم و شرک کی طرف اشارہ کیا۔ اس رکوع میں متنبع فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کو سزا ملنے میں کچھ دیر ہو تو یہ مت سمجھو کہ خدا ان کی حرکات سے بے خبر ہے، یاد رکھو ان کا کوئی چھوٹا بڑا کام خدا سے پوشیدہ نہیں، البتہ اس کی عادت نہیں ہے کہ مجرم کو فوراً پکڑ کر تباہ کر دے۔ وہ بڑے بڑے ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ یا اپنے جرائم سے باز آ جائے یا ارتکاب جرائم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ قانونی حیثیت سے اس کی مستحق سزا ہونے میں کسی طرح کا خفا باقی نہ رہے۔ تنبیہ لا تحسبن کا خطاب ہر اس شخص کو ہے جسے ایسا حیات گزر سکتا ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ایسا خیال مت کرو، حالانکہ ایسا خیال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہ آ سکتا تھا، تو دوسروں کے حق میں اسی طرح کا خیال کس قدر واجب الاعتراض ہونا چاہیے، یعنی قیامت کے دن ہول اور دہشت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم افئدتہم ہواء مہطعین وہ دوڑتے ہوں گے مقنعی اٹھائے ہوئے رؤوسہم اپنا سر لا یرتد نہ لوٹ سکیں گی الیہم ان کی طرف طرفہم ان کی نگاہیں وافئدتہم اور ان کے دل ہواء اڑے ہوئے دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے اپنے سر پھر کر نہیں آئیں گے ان کی اس طرف ان کی آنکھیں اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے، یعنی معاشر میں سخت پریشانی اور خوف و حیرت سے اوپر کو سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے گھبرائے ہوئے چلے آئیں گے، جدھر نظر اٹھ گئی ادھر سے ہٹے گی نہیں۔
ہکا بکا ہو کر ایک طرف دیکھتے ہوں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ دلوں کا حال یہ ہوگا کہ عقل و فہم اور بہتری کی توقع سے یکسر خالی اور فرط دہشت و خوف سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ غز ظالموں کے لیے وہ سخت حسرت ناک وقت ہوگا۔ رہے مومنین قانتین سو ان کے حق میں دوسری جگہ آ چکا ہے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة۔ سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 130۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ وَأَنذِرْ اور ڈراؤ الناس لوگ یوم وہ دن آیاتیہم ان پر آئے گا العذاب عذاب فیقول تو کہیں گے الذین وہ لوگ جو ظلموا انہوں نے ظلم کیا ظالم ربنا اے ہمارے رب آخرنا ہمیں مہلت دے الی طرف اجل ایک دن قریب تھوڑی نجب ہم قبول کر لیں دعوت کا تیری دعوت نتبع اور ہم پیروی کریں رسول جمع او یا کیا لم تکونوا تم نہ تھے اقسمتم تم قسمیں کھاتے من قبل اس سے قبل مالکم تمہارے لیے نہیں من زوال کوئی زوال اور ڈرا دے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان پر عذاب تب کہیں گے ظالم اے رب ہمارے مہلت دے ہم کو تھوڑی مدت تک کہ ہم قبول کر لیں تیرے بلانے کو اور پیروی کر لیں رسولوں کی کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے کہ تم کو نہیں دنیا سے ٹلنا یا تو قیامت کا دن اور عذاب اخروی مراد ہے یا موت کا وقت اور اس کے سکرات و قبض روح کی شدت یا دنیاوی عذاب سے ہلاک ہونے کا دن ارادہ کیا ہو جائے اگر یہ کہنا دنیا میں عذاب یا موت کی شدت دیکھ کر ہو تب تو مطلب ظاہر ہے کہ ابھی چند روز کی ہم کو اور مہلت دیجیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنا رویہ درست کر لیں گے یعنی حق کی دعوت کو قبول کر کے انبیاء کی پیروی اختیار کریں گے کما قال تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون سورۃ نمبر آیت نمبر 99 لعلی اعمال صالحا سورۃ نمبر 23 سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور اگر ان کا یہ مقولہ قیامت کے دن ہوگا تب مہلت طلب کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم کو دوبارہ تھوڑی مدت کے لیے دنیا میں بھیج دیجیے پھر دیکھیے ہم کیسی وفاداری دکھلاتے ہیں کما قال تعالی ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 یعنی تم وہی تو ہو جن کے بعد مغرور باغ زبان کال سے اور اکثر زبان حال سے قسمیں کھاتے تھے کہ ہماری شان شوکت کو کبھی زوال نہیں نہ کبھی مر کر خدا کے پاس جانا ہے واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت سورۃ نمبر 16 سورۃ النحل آیت نمبر 38 یہ ان کے جواب میں خدا کی طرف سے کہا جائے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَسَكَنْتُمْ اور تم رہے تھے فی میں مساکن گھر جمع الذین جن لوگوں نے ظلموا تو ظلم کیا تھا انفسهم اپنی جانوں پر وتبین اور ظاہر ہو گیا لکم تم پر کیف کیسا فعلنا ہم نے سلوک کیا بہم ان سے وضربنا اور ہم نے بیان کی لکم تمہارے لیے الامثال مثالیں اور بات تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کے کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور کھول چکا تھا تم کو کیسا کیا ہم نے ان سے اور بتلائے ہم نے تم کو سب قصے یعنی تمہارے پچھلے انہی بستیوں میں یا ان کے آس پاس آباد ہوئے جہاں اگلے ظالم سکونت رکھتے تھے اور انہی کی آزاد و اتوار اختیار کی حالانکہ یہ تاریخی روایات اور متواتر خبروں سے ان پر روشن ہو چکا تھا کہ ہم اگلے ظالموں کو کیسی کچھ سزا دے چکے ہیں اور ہم نے اہم ماضیہ کے یہ قصے کتب سماویہ میں درج کر کے انبیاء علیہ السلام کی زبانی ان کو آگاہ بھی کر دیا تھا مگر انہیں ذرا بھی عبرت نہ ہوئی اسی سرکشی اناد اور عداوت حق پر اڑے رہے حکمت بالغۃ فما تغنی النذر سورۃ نمبر 54 آیت نمبر سورۃ القمر آیت نمبر 5 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اور قد مکروا انہوں نے داؤ چلے مکرہم اپنے داؤ اور عند اللہ اللہ کے آگے مکرہم ان کا داؤ اور ان اگرچہ کانا تھا مکرہم ان کا داؤ لتزولا کہ ٹل جائے منہ اس سے الجبال پہاڑ اور یہ بنا چکے ہیں اپنا داؤ اور اللہ کے آگے ہے ان کا داؤ اور نہ ہوگا ان کا داؤ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ یعنی سب اگلے پچھلے ظالم اپنے داؤ کھیل چکے ہیں انبیاء کے مقابلہ میں حق کو دبانے اور مٹانے کی
کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے اٹھا نہیں رکھی، ان کی سب تدبیریں اور داؤ گھات خدا کے سامنے ہیں اور ایک ایک کر کے محفوظ ہیں، وہی ان کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی انہوں نے بہترے داؤ کر کے دیکھ لیے مگر خدا کی حفاظت کے آگے سب ناکام رہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مکاریاں پہاڑوں کو اور ان کی جگہ سے ٹلا دیں؟ یعنی انبیاء علیہ السلام اور شرائع حقہ جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوتے ہیں ان کی مکاریوں سے ڈگمگا جائیں؟ حاشا وکلا۔ اس تفسیر کے موافق و ان کا مکرہم الخ میں ان نافیہ ہوگا اور آیت کا مضمون ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 37 کے مشابہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے ان شرطیہ اور واو وصلیہ لے کر آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے داؤ پر چلے جو حفاظت الہیہ کے سامنے ہیج ثابت ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے داؤ فی حد ذاتی ایسے زبردست تھے جو ایک مرتبہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا ڈالیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ فلا تحسبن، پس تو ہرگز خیال نہ کر اللہ مخلف خلاف کرے گا وعدہ اپنا وعدہ رسولہ اپنے رسول، ان بے شک اللہ عزیز زبردست ذو انتقام اللہ لینے والا۔ سو خیال مت کر کے اللہ خلاف کرے گا اپنا وعدہ اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ یعنی وہ وعدہ جو انا لننصر رسلنا اور کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی وغیرہ آیات میں کیا گیا ہے، نہ مجرم اس سے چھوٹ کر بھاگ سکتا ہے نہ وہ خود ایسے مجرموں کو سزا دیے بدون چھوڑ سکتا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یوم، جس دن تبدل بدل دی جائے گی الارض زمین غیر الارض اور زمین والسماوات اور آسمان جمع وبرزوا وہ نکل کھڑے ہوں گے للہ اللہ کے آگے الواحد یکتا القہار سخت قہر والا۔ جس دن بدلی جائے اس زمین سے اور زمین اور بدلے جائیں آسمان اور لوگ نکل کھڑے ہوں سامنے اللہ اکیلے زبردست کے، قیامت کو یہ زمین و آسمان بحیات موجودہ باقی نہ رہیں گے، یا تو ان کی ذات ہی بدل دی جائیں گی یا صرف صفات میں تغیر ہوگا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید متعدد مرتبہ تبدیل و تغیر کی نوبت آئے گی۔ واللہ عالم۔ سامنے کھڑے ہونے کا مطلب برزوا للہ جمیعاً فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، سورۃ نمبر 14 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 21 کے تحت میں گزر چکا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَتَرَى، تو دیکھے گا المجرمین مجرم جمع یومئذ اس دن مقرنین باہم جکڑے ہوئے فی میں الاصفاد زنجیریں، اور دیکھے تو گناہگاروں کو اس دن باہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں، یعنی ایک نوعیت کے کئی مجرم اکٹھے زنجیروں میں باندھے جائیں گے۔ کما قال تعالی احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا یعبدون، سورۃ نمبر 37 سورۃ الصافات آیت نمبر 22۔ وقال تعالی واذا النفوس زوجت، سورۃ 81 سورۃ التکویر آیت نمبر 7۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، سرابیلہم ان کے کرتے میں سے کہ قطران گندک و تغشی اور ڈھانپ لے گی وجوہہم ان کے چہرے النار آگ، کرتے ان کے ہیں گندک کے اور ڈھانپ لیتی ہے ان کے منہ کو آگ، جس میں آگ بہت جلد اور تیزی سے اثر کرتی ہے اور سخت بدبو ہوتی ہے، پھر جیسی جہنم کی آگ ویسی ہی وہاں کی گندک سمجھ لیجیے۔ چہرہ چونکہ خواص و مشاعر کا محل اور انسان کی ظاہری اعضاء میں سب سے اشرف عضو ہے، اس لیے اس کی خصوصیت سے ذکر فرمایا، جیسے دوسری جگہ تطلع علی الافئدہ میں قلب کا ذکر کیا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، لیجزی تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر جان ما جو کسبت اس نے کمائی ان بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بے شک اللہ جلد کرنے والا ہے حساب۔ یعنی جس بات کا پیش آنا بالکل یقینی ہے اسے دور مت سمجھو، کما قال تعالی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورۃ نمبر 21 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس وقت حساب ہوگا پھر دیر نہ لگے گی، تمام اولین و آخرین جن و انس کے ذرہ عمل کا حساب بہت
بہت جلد ہو جائے گا، کیونکہ نہ خدا پر کوئی چیز مخفی ہے، نہ اس کو ایک شان دوسری شان سے مشغول کرتی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ نمبر 31، سورۃ اللقمان، آیت نمبر 28۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ھذا بلاغ، یہ پہنچا دینا پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے، ولینذروا تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بھی اس سے، ولیعلموا اور تاکہ وہ جان لے، انما اس کے سوا نہیں، ہوا وہ، الہ معبود، واحد یکتا، ولیذکر اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے۔ یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، اور تاکہ چونک جائیں اس سے، اور تاکہ جان لیں کہ معبود وہی ایک ہے، اور تاکہ سوچ لے عقل والے، یعنی خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور خدا سے ڈر کر اس کی آیات میں غور کریں، جس سے اس کی وحدانیت کا یقین حاصل ہو، اور عقل فکر سے کام لے کر نصیحت پر کاربند ہوں۔ سورۃ ابراہیم علیہ السلام، وللہ الحمد والمن۔